ناظرین آداب، 12 اگست 2023 مطابق 24 محرم کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودنامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعے کو لوک سبھا میں فوجداری طریقہ کار سے متعلق 3 برطانوی دور کے قوانین انڈین پینل کوڈ 1860، کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 اور انڈین ایویڈنس ایکٹ 1872 کو منسوخ کرنے اور ان کی جگہ نئے قوانین کے لیے جسٹس کوڈ 2023، انڈین سول سیکیورٹی کوڈ 2023 اور انڈین ایویڈنس ایکٹ 2023 بل پیش کیے۔ نئے بلوں کے عدالتی عمل میں جدید ترین ٹیکنالوجی سے مدد لینے کی دفعات کی سفارشیں کی گئی ہیں اور نئے قانون کے نافذ ہونے کے بعد پولیس کے لیے فوجداری مقدمات میں 3 ماہ کے اندر چارج شیٹ عدالت میں پیش کرنا لازمی قرار دیا جا رہا ہے۔ لوک سبھا میں تقریر کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ غداری قانون کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ دفعہ 150 کو لایا جائے گا، جس میں ملک کی خود مختاری، اتحاد اور سالمیت کو خطرے میں ڈالنے والے جرائم کو شامل کیا گیا ہے۔ مرکز موب لنچنگ کے معاملات میں سزائے موت کا بھی انتظام کرے گا۔ نابالغ کی عصمت دری پر سزائے موت کا انتظام ہوگا۔ پہلی بار معمولی جرائم کے لیے بھی کمیونٹی سروس کا بندوبست کیا گیا ہے۔ قتل کے جرم کی سزا موت یا عمر قید ہوگی۔ عصمت دری میں ملوث افراد کو کم از کم 10 سال قید یا عمر قید کی سزا دی جائے گی اور اجتماعی عصمت دری کے لیے کم از کم 20 سال قید یا اس شخص کی بقیہ عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ امت شاہ نے کہا کہ ہمارے نئے قانون میں یہ شرط ہے کہ داؤد یا کوئی بھی بھگوڑا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس کی غیر موجودگی میں بھی عدالت میں سماعت ہوگی اور سزا سنائی جائے گی۔ ایوان نے صوتی ووٹ کے ذریعے ان بلوں کو قائمہ کمیٹی کو بھیجنے کی اجازت دی ہے۔ نو کے بعد مہا پنچایت میں مسلمانوں کے خلاف مہم کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نفرت انگیز تقاریر اور نفرت انگیز جرائم پر سخت ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ نفرت انگیز جرم اور نفرت انگیز تقریر مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ ایسا میکانزم بنانے کی ضرورت ہے جس سے مستقبل میں ایسے واقعات رونما نہ ہو۔ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کی بینچ نے 7 اگست کو نو اور گروگرام میں تشدد کے بعد حکومت کی جانب سے کی جا رہی کارروائیوں کا از خود نوٹس لیا تھا۔ عدالت نے نو میں لوگوں کے گھروں پر کیے جانے والے بلڈوزر ایکشن پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اب خبر آ رہی ہے کہ اب یہ بینچ اس معاملے کی سماعت نہیں کر سکے گی کیونکہ معاملہ کسی دوسری بینچ کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ لائیو لاء کی ایک رپورٹ کے مطابق ہائی کورٹ کی یہ بینچ 10 اگست کی رات کو تبدیل کی گئی ہے۔ ملک میں موجودہ حالات سے دل برداشتہ دہلی کی جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری نے آج جمعے کے خطبے کے دوران اپنے شدید رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ سے اپیل کی کہ وہ اپنی مداخلت کے ذریعے ملک میں جاری تشدد اور منافرت کے ماحول کو ختم کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ جس ملک میں منافرت اور تشدد کا ماحول اس قدر پھیل جائے کہ وہاں کے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہونے لگ جائے، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا اور وہاں کی جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ امام بخاری نے منی پور، ہریانہ کے نو، گڑگاؤں اور مہاراشٹر ٹرین کے اندر اجتماعی قتل کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے اپیل کی کہ وہ اس بات کی پہل کریں کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور تشدد کرنے والے لوگوں کے مذہبی رہنماؤں کو ایک ساتھ بٹھا کر ان کے درمیان مفاہمت پیدا کر کے اس خوفناک ماحول سے ملک کے عوام کو نجات دلائے۔ منی پور میں جاری پرتشدد واقعات پر ضابطہ 267 کے تحت بحث کا مطالبے پر اپوزیشن کے شورغل اور ہنگامے اور عام آدمی پارٹی کے اراکین سنجے سنگھ اور راگھو چڈھا کے خلاف کارروائی کے ساتھ ہی راجیہ سبھا کی کارروائی جمعے کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا رکن راگھو چڈھا کو ضابطوں کی خلاف ورزی کے الزام میں استحقاق کمیٹی کی رپورٹ تک آج راجیہ سبھا سے معطل کر دیا گیا، جبکہ عام آدمی پارٹی کے معطل رکن سنجے سنگھ کی معطلی میں بھی استحقاق کمیٹی کی رپورٹ آنے تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اودنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق امریکی ریاست ہوائی کے ایک جزیرے کے آس پاس واقع جنگلات میں لگنے والی آگ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 53 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ تقریباً 1000 افراد لاپتہ بھی بتائے جا رہے ہیں۔ اب تک ہزاروں لوگوں کو بچایا بھی گیا ہے۔ اس سے پہلے ہوائی کے گورنر نے کہا تھا کہ امدادی کارروائیاں جاری رہنے کے ساتھ ہی ہلاکتوں کی تعداد میں بہت نمایاں اضافہ ہونے کی توقع ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 270 سے زائد عمارتیں بھی آگ سے مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز اس جنگل کی آگ کو ایک بڑی آفت قرار دیتے ہوئے تباہ شدہ جزیرے کی تعمیر کے لیے وفاقی فنڈز کا وعدہ کیا ہے۔ ایران میں وحدت اسلامی علاقائی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مغربی آذربائیجان میں ولی فقیہ کے نمائندے حجت الاسلام والمسلمین سید مہدی قریشی نے کہا کہ مغربی آذربائیجان میں مختلف اقوام اور ادیان کے لوگ
کسی مشکل کے بغیر نہایت آرام و سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کے قریب اور ایک ہی سڑک پر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت خانوں اور زرتشتیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کا وجود اس صوبے میں وحدت اور اتحاد کی نشانیوں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی نے ہمیشہ اپنے خطابات میں وحدت اسلامی کے تحفظ اور مسلمانوں کے درمیان تفرقے اور اختلاف سے دوری پر زور دیا ہے۔ پاکستانی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے جمعے کے روز پارلیمان سے منظور کردہ اس ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا جس کے تحت از خود نوٹس کے مقدمات میں عدالتی فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا تھا۔ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز نامی یہ ایکٹ اسی سال مئی میں منظور کیا گیا تھا۔ بعض قانونی ماہرین کی رائے میں تازہ عدالتی فیصلے کے بعد سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما نواز شریف کے لیے قانونی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جس سے ان کی لندن سے وطن واپسی اور سیاست بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ 3 رکنی بینچ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئین میں کہیں یہ واضح اختیار پارلیمنٹ کو نہیں دیا گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی نظر ثانی کی حدود میں مداخلت کرے۔ جمعرات کی شام کچھ ایرانی ذرائع نے ان خبروں کی تصدیق کی تھی کہ تہران اور واشنگٹن نے قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کیا ہے۔ بیان میں ایران کے اثاثوں پر سے پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے جو غیر ملکی بینکوں میں امریکی پابندیوں کی وجہ سے غیر قانونی طور پر سیز ہیں یا ان تک رسائی مشکل ہو گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پر قبضے میں لیے گئے اثاثوں کو آزاد کرنے کے علاوہ دنیا بھر میں ایرانیوں کے حقوق کا تحفظ کرنا وزارت خارجہ کے موروثی فرائض میں شامل ہے۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان قیدیوں کے تبادلے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے اربوں ڈالر کے اثاثوں کی آزادی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ریپبلکن سینیٹر ٹام کاٹن نے کہا کہ بائیڈن ایران کی دھن پر رقص کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسے روکنے کا مطالبہ کیا۔ المیسرہ چینل کے مطابق یمن کی قومی سالویشن حکومت کے وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی نے یمنی بحری افواج کی کمانڈ کے اجلاس میں میرینز کو جنگی تیاریوں کا حکم دے دیا ہے تاکہ وہ سمندری خود مختاری کے دفاع کے لیے مشن انجام دے سکیں۔ العاطفی نے کہا کہ یمن اسٹرائک فورس اور ایسے آلات اور طریقوں کے ساتھ اپنے دفاع میں زیادہ مضبوط اور مؤثر ہونے کی کوشش کر رہا ہے جو یمن کے تمام علاقائی پانیوں پر سمندری خود مختاری کو مضبوط کرنے کی ضمانت دیتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ بحیرہ احمر کے جنوب سے بحیرہ عرب تک یمن کو ایک مضبوط فوجی طاقت کے لیے بحریہ کی جدید کاری کی ضرورت ہے۔ کلیان سنگھ کینسر انسٹیٹیوٹ IIT کانپور اور کارکیونس ہیلتھ کیئر لمیٹڈ کے درمیان انیکسی بھون میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ ڈپٹی CM برجیش پاٹھک نے بتایا کہ MOU کے تحت قائم کینسر تحقیق کے ادارے میں 25,000 مربع فٹ ایریا دستیاب کرایا جائے گا۔ یاد رہے کہ ریاست میں ہر سال کینسر کے 45.2 لاکھ نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ 70% کیسز میں کینسر کا پتہ دیر سے چلتا ہے۔ علاج پر 4 سے 5 لاکھ روپے تک خرچ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے صرف 27% لوگ ہی علاج کرواتے ہیں۔ ڈپٹی CM برجیش پاٹھک نے کہا کہ اگلے 10 برسوں میں PHC سے لے کر CSC تک ابتدائی مرحلے میں ہی کینسر کی تشخیص اور علاج مہیا کرایا جائے گا اور کینسر کے علاج میں اتر پردیش کو عالمی سطح پر پہچانا جائے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی لکھنؤ کے VC روم میں ایک میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے مکل کانیتکر نے کہا کہ علم کا بہترین تصور ہندوستانی روایات کو شامل کر کے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان میں علم اور روحانیت کی ایک روشن اور منور روایت رہی ہے اور ہم اپنے نظام تعلیم میں اس سے روشنی حاصل کیے بغیر ایک روایت شناس نسل تیار نہیں کر سکتے ہیں۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے لینگویج یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر NB سنگھ نے ہندوستانی علوم کی روایت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے صدیوں مختلف علوم میں دنیا کی رہنمائی کی ہے اور آج بھی یہ روایت زندہ ہے۔ ٹیلے شاہ مسجد کے شریک متولی مولانا واصف حسن واعظی نے یوم آزادی کے حوالے سے ایک پریس اعلانیہ میں کہا کہ قومی پرچم ہمارے فخر کی علامت ہے۔ آزادی کی 76ویں سالگرہ پر عوام کو پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی تاریخ کی حفاظت کا ذریعہ نصاب تعلیم ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے آزادی کے بعد جب نصاب تعلیم مرتب کیا گیا تو تاریخ کے ساتھ کھلواڑ جیسا ہو گیا اور جنگ آزادی میں ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو ہدف کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ملک کو آزاد کرانے میں برادران وطن سے کئی گنا زیادہ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں۔ جنگ آزادی کی تاریخ مسلم سورماؤں اور عظیم نفوس قدسیہ سے بھری ہے۔ ارم یونانی میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل میں وزارت ثقافت، حکومت اتر پردیش اور ڈائریکٹر یونانی سروسز کے حکم اور ایما پر میری ماٹی میرا دیش کے بین الترے پروگرام منعقد کیا گیا جس میں جنگ آزادی میں اپنی جانوں کی قربانی
قربانی دینے والے دیش کے مجاہدین آزادی اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پروگرام میں ارم یونانی میڈیکل کالج اور ہاسپٹل کے پرنسپل پروفیسر عبدالحلیم کے علاوہ دیگر اساتذہ نے دیش کو آزاد کرانے والے بہادروں اور شہیدوں کی کارکردگی پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کی قربانی کو یاد کیا۔ ڈاکٹر شازیہ بیگم نے اختتامی کلمات ادا کیے۔ ممتاز کالج میں مجلس منتظمہ انجمن اصلاح المسلمین کے صدر چودھری شرف الدین کے فرزند محمد شکیل کے انتقال پر ایک تعزیتی نشست کا انعقاد کیا گیا۔ کالج کے پرنسپل پروفیسر نسیم احمد خان نے مرحوم کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور دعائے مغفرت کے ساتھ ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ ممتاز پی جی کالج کے مینیجر سید اطہر نبی، اساتذہ، اسٹاف اور غیر تدریسی اسٹاف نے بھی اس موقع پر اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور چودھری شرف الدین اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔